اتنی لمبی تمہید کے بعد یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ محترم عنایت اللہ نے اپنی کتاب داستان ایمان فروشوں کی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانیوں میں لکھا ہے کہ کس طرح صلیبی اور یہودی اپنی حسین، جوان اور تربیت یافتہ لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور مسلمان زوما کی کردار کشی کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو اپنی لڑکیوں کو اس مقصد کے لیے پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں، اور ہندوستان میں وہاں کے مسلمانوں کو اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے ہندو لڑکیوں کا کھلم کھلا استعمال ہو رہا ہے۔ تحریک پاکستان کے دور میں نے سنا ہے کہ کالجوں میں مسلمان لڑکوں کو، جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سرکردہ رکن تھے، مسلم لیگ سے ہٹانے کے لیے ہندو لڑکیوں نے اپنے حسن کے جادو چلائے تھے۔ میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، جو پہلے اس لیے نہ سنایا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں ہیرو بن رہا ہوں اور آپ اس حقیقی واقعے کو من گھڑت قصہ نہ کہہ بیٹھیں۔ میں قبر کے کنارے آ بیٹھا ہوں۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ آزادی کی جدوجہد میں قوم کا ہر فرد جہاں کہیں بھی تھا اور جو کچھ بھی تھا اور جو کچھ وہ کر سکتا تھا، اس نے کیا تھا بغیر کسی لالچ کے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آزادی کے تحفظ کے لیے بھی قوم کے ہر فرد کو اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ کام کرنا ہوگا جتنا آزادی کے حصول کے لیے کیا تھا۔ دیکھ لیں، ہماری قوم خود غرضی اور مفاد پرستی پر آ گئی ہے اور آزادی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کہانی یوں سنی کہ الطاف نے اپنے گاؤں اور اپنے زیر اثر ہر گاؤں کے لوگوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کانگریسی بہت خوش تھے کہ یہ 700-800 ووٹ مسلم لیگ کو نہیں ملیں گے۔ یہ ووٹ کانگریس کو بھی نہیں مل رہے تھے، کیونکہ الطاف کا باپ یونیسنٹ پارٹی کا پیروکار تھا۔ پھر بھی کانگریس کو امید تھی کہ ان ووٹوں کی کچھ تعداد ان کے ہاتھ آ جائے گی۔ بہرحال کانگریسیوں کو یہی اطمینان کافی تھا کہ یہ ووٹ مسلم لیگ کو نہیں مل رہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ہندو اتنے دولت مند تھے کہ ووٹ خرید بھی سکتے تھے، مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تمام علاقہ مسلم لیگی ہو گیا۔ ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ الطاف ووٹ اکٹھے کرنے میں دن رات ایک کر رہا ہے تو ہم بہت ہی خوش ہوئے۔ ادھر ہم نے کتوں کے شکار کو روک دیا تھا، پھر اپنے گاؤں کے بوڑھے جمعداروں اور صوبے داروں پر ہم نے قابو پا لیا۔ وہ اس طرح کہ ہم ان کی بات ہی نہیں سنتے تھے۔ یہ نہ سمجھے کہ ان کے خیالات میں انقلاب آ گیا تھا۔ ہم انہیں اگلے جہان کے عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ ہمیں انگریزوں سے ڈراتے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ نہ وہ دوزخ کے عذاب سے ڈرتے، نہ ہم انگریزوں سے ڈرتے تھے۔ الیکشن میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ مسلم لیگی ورکروں نے فہرستیں تیار کر لی تھی۔ اب انہیں پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں تھی۔ کانگریسیوں نے اپنی چکر بازیاں عروج پر پہنچا دی تھی۔ وہ اب غریب کسانوں کو درے پردہ روپے پیسے کا لالچ دے رہے تھے، لیکن اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ انہی دنوں ایک روز الطاف کا دوست رحیم ہمارے پاس بڑی خطرناک خبر لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ الطاف کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس نے تفصیل یہ سنائی کہ ان کے گاؤں میں ایک ہندو ساہوکار رہتا ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ ان 4 بیٹیوں میں ایک، جس کی عمر 20-21 سال تھی، بہت ہی خوبصورت ہے اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی۔ رحیم نے بتایا کہ الطاف پر اس کا جادو چل گیا ہے اور الطاف دنیا کو بھول گیا ہے۔ مزید تفصیلات یہ ہیں کہ الطاف کا گاؤں ہمارے گاؤں سے بڑا تھا۔ وہاں ہندوؤں کے 10-11 گھر تھے۔ یہ تاجر تھے۔ ہمارے علاقے کی تجارت ہی ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ میں۔ دیہات میں چھوٹی سی دکان سے لے کر تھوک کے کاروبار تک ہندوؤں اور ان کے بعد سکھوں کی اجارہ داری تھی۔ ہندوؤں میں چند ایک ساہوکارا کرتے تھے۔ وہ زیور، مکان اور زمین گروی رکھ کر سود پر قرض دیتے تھے۔ مسلمانوں میں یہ خرابی تھی کہ مقدمے بازی کو انہوں نے ہابی بنا رکھا تھا۔ خاندانی دشمنیوں کے تحت آپس میں خون خرابہ اور قتل کرتے اور کھیت گروی رکھ کر ہندو ساہوکاروں سے قرضے لیتے اور مقدمے لڑتے تھے۔ ساری عمر سود ادا کرتے رہتے اور آخرکار اصل زر کے عوض اپنی زمینیں ساہوکاروں کے حوالے کر دیتے تھے۔ الطاف کے گاؤں کا یہ ہندو ساہوکار بہت دولت مند تھا اور وہ سیاست میں بھی منہ مارتا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف ہر ہندو کے دل میں تعصب ہوتا تھا، لیکن یہ ہندو ساہوکار غیر معمولی طور پر متعصب تھا۔ وہ تو اس مقصد کے لیے ہر قیمت دینے پر تیار تھا کہ مسلمانوں کو پاکستان نہ ملے۔
اپنے گاؤں کے چند ایک لوگوں اور کئی اور گاؤں کے لوگوں کی زمینیں اور مکان اس کے پاس گروی رکھے ہوئے تھے۔ جو کسان اسے نقد سود نہیں دے سکتے تھے، ان کا پیدا کیا ہوا اناج وہ اٹھا کر منڈی میں دے آتا اور سود کے ساتھ منافع بھی کما لیتا تھا۔ وہ تو پاکستان کو روکنے کی خاطر اپنا دھرم بھی دینے کو تیار تھا۔ اس کی بڑی بیٹی شادی شدہ تھی، دوسرے نمبر والی بیٹی اپنی بڑی اور دونوں چھوٹی بہنوں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور زندہ دل تھی۔ مسلمان لڑکیوں کی طرح گاؤں میں ناچتی کودتی پھرتی تھی، لیکن اس کے چال چلن پر ایک بھی دھبا نہیں تھا۔ سنا تھا کہ گاؤں کے مسلمان امیر زادے اس کے ساتھ دوستی لگانے کے جتن کرتے رہتے اور منہ کی کھاتے تھے۔ وہ تو صحیح معنوں میں شہزادی تھی، اسے روپے پیسے اور ریشمی کپڑوں کا لالچ نہیں تھا۔ اس لڑکی نے الطاف کو اپنے حسن کے جادو میں لے لیا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا الطاف لاڈوں میں پلا تھا، اس لیے باغی اور خود سر تھا۔ اس کی بیوی تھی، چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، وہ انہیں بھی بھول گیا۔ الیکشن بھی اس کے ذہن سے اتر گیا، لیکن لڑکی نے اسے الیکشن یاد دلا کر اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا کہ الطاف مسلمان ووٹروں کا رخ کانگریس کی طرف پھیرنے لگا۔ اس نے مسلم لیگ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا۔ میں راجہ شہباز خان اور راجہ محمد افضل کو ساتھ لے کر الطاف کے گاؤں گیا۔ الطاف گھر پر نہیں تھا۔ اس کا باپ اور اس کی ماں کا یہ حال دیکھا جیسے ان کا اکلوتا بیٹا مر گیا ہو۔ دونوں رو پڑے۔ اس کی بیوی بھی ہمارے پاس آ بیٹھی، وہ بھی رونے لگی۔ یہ تینوں کہتے تھے کہ اس ہندو جادوگرنی نے ان سے الطاف چھین لیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ الطاف ہے کہاں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ تو دن رات اپنے رہٹ پر رہتا ہے۔ رہٹ سبزیوں کے باغ کے لیے بنایا گیا تھا۔ سبزیاں منڈی میں جاتی تھیں، باغ میں چھوٹا سا ایک مکان تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہندو لڑکی روزانہ رات وہاں جاتی ہے اور الطاف کے ساتھ کچھ وقت گزار کر آتی ہے۔ ہم تینوں الطاف کے والدین اور بیوی کو تسلی دلاسا دے کر الطاف کے پاس چلے گئے۔ وہ اپنے باغ میں ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، پہلے کی طرح محبت اور گرم جوشی سے ملا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم کیا سن کر آئے ہیں۔ اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ میں تفصیلات کیا سناؤں؟ اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ایسی تھی جیسے اس پر کسی لڑکی نے کالے علم کا جادو کروا دیا ہو۔ ہم نے مسلم لیگ اور آنے والے الیکشن کی بات چھیڑی تو اس نے بیزاری اور بے رخی کا اظہار کیا اور بات گول کر گیا۔ رحیم ہمارے ساتھ تھا۔ ہم تینوں وہاں سے واپس آ گئے اور ایک سکیم بنا لی۔ رحیم نے ہمیں بتایا تھا کہ لڑکی ہر رات بلا ناغہ فلاں وقت باغ میں جاتی اور کم و بیش 1 گھنٹہ وہاں گزار کر آتی ہے۔ ہم نے پہلے یہ سوچا تھا کہ اس لڑکی کے باپ کو ڈرائیں، لیکن اس میں کچھ خطرے نظر آئے۔ آخر ہم نے ایک اور سکیم بنا لی جو رحیم کو سمجھا کر اپنے گاؤں آ گئے۔ ہم نے تو جیسے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا لیے تھے کہ اس لڑکی کو اغوا کرنا پڑے یا اس کے باپ کو قتل کرنا پڑے، الطاف پر سے اس لڑکی کا جادو نکال لیں گے۔ ہم نے رحیم کے ساتھ مل کر اسکیم تو تیار کر لی۔ ہمیں اس ہندو ساہوکار پر اتنا غصہ تھا کہ ہم نے اغوا اور قتل تک کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن ہم جب اپنے گاؤں پہنچے اور شام کو تینوں دوست ٹہلتے ٹہلتے کھیتوں کی طرف نکل گئے تو تینوں چپ چاپ تھے۔ ایسی چپ تو ہمیں کبھی بھی نہیں لگی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میرے دونوں دوستوں راجہ شہباز خان اور افضل، ان کی اندر سے حالت وہی ہو رہی ہے جو میری ہو رہی تھی۔ میری حالت یہ تھی کہ ہم الطاف کے گاؤں سے آئے اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں نے تنہائی میں اپنی اسکیم پر غور کیا۔ اس اسکیم کی عملی شکل کو میں تصور میں لایا تو میں نے ایسے محسوس کیا جیسے میں بزدل ہو گیا ہوں۔ دلیر اور نڈر ہونا اور بات ہے، لیکن کسی لڑکی کے اغوا، کسی کو قتل کرنے کے جرم میں جس دلیری اور بے خوفی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم تینوں میں سے کسی میں بھی نہیں تھی۔ ہمارے علاقے میں خاندانی اور دیرینہ عداوتوں کی بنا پر لاٹھیوں، کلہاڑیوں اور برچھیوں سے کھلی لڑائی میں خون خرابہ اور قتل معمولی بات ہی نہیں بلکہ معمولی کارروائی سمجھی جاتی تھی۔ کسی کو کسی نے انتقامی طور پر قتل کرنا ہوتا تھا تو دن دہاڑے اور للکار کر کیا جاتا، اور قاتل اعلان کرتا تھا کہ میں نے اپنے خاندان کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ قاتل کا سراغ لگانے کے لیے کسی انسپیکٹر احمد یار خان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ قاتل خود سامنے آ جاتا اور اگر اسے پھانسی کی سزا ہو جاتی تو تکبیر اور یا علی کے نعرے لگاتا پھانسی کے تختے تک جایا کرتا تھا۔ ہم جو واردات کرنے چلے تھے اسے ہم جرم نہیں سمجھتے تھے، لیکن انگریزوں کا قانون چلتا تھا،
جو اغوا اور قتل کو سب سے زیادہ گھنونے جرم سمجھتا تھا۔ میری بزدلی یا دل میں ڈر پیدا ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے یہ واردات ایسے طریقے سے کرنی تھی کہ پکڑے نہ جائیں۔ اس کا ہمیں تجربہ نہیں تھا۔ اگر ہم تینوں کو 100 ہندوؤں کے خلاف میدان میں اتار دیا جاتا تو ہم ڈرنے کے بجائے زیادہ دلیر ہو کر میدان میں اترتے۔ کوئی بات کرو یارو، راجہ شہباز خان نے کھیتوں میں چلتے چلتے کہا۔ ہم تو لگتا ہے کہ کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا سوچ رہے ہو سابو؟ کل رات کی سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، افضل نے کہا۔ سوچنا کیا ہے، شہباز نے کہا، کل چلیں گے، رحیمہ وہاں موجود ہوگا، اگر شکن تو آ گئی تو اٹھا لیں گے۔ سابو تم ڈر تو نہیں رہے؟ ڈر تو میں بھی رہا ہوں باز، افضل نے ہنس کر کہا۔ پتہ ہے کیوں؟ میں نے کہا، ہم نے ایسی واردات کبھی نہیں کی، سوچی بھی نہیں کبھی۔ اللہ مالک ہے سابو، راجہ شہباز خان نے کہا، ہم لڑکی کو اپنے لیے تو نہیں اٹھائیں گے، اسے کہیں لے جا کر بیچنا تو نہیں، ہم نے تو خدا کو راضی کرنا ہے، خدا ضرور ہماری مدد کرے گا۔ تم ووٹوں کو اور مسلم لیگ کو بھول جاؤ، یہ دیکھو کہ ایک کافر لڑکی نے ہمارے ایک اچھے بھلے مسلمان بھائی کو اپنے جال میں اس طرح لے لیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو ہی بھول گیا۔ ہم تینوں دوستوں نے باتیں شروع کر دیں تو مجھ میں بزدلی کا جو احساس پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا، مگر ایک ڈر پھر بھی دل پر سوار رہا۔ وہ یہ تھا کہ اگر ہم اپنی اسکیم میں کامیاب ہو گئے تو الطاف کا رد عمل کیا ہوگا۔ ہم اس کے رد عمل کی جو قیاس آرائیاں کرتے تھے وہ خطرناک نظر آتی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات میں سے ایک اردو کہانی جس کا نام ہے بیٹا مسلمان کا بیٹی ساہوکار کی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اسی شام کا واقعہ ہے کہ ہمارے لہو کو گرمانے کا ایک بہانہ مل گیا۔ ہمارے گاؤں کا رہنے والا ایک حوالدار 1 مہینے کی چھٹی آ گیا۔ ہمارے گاؤں کے قریب چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جو آج کل ہمارے گاؤں کا حصہ بن گیا ہے۔ اس گاؤں کا ایک آدمی نیوی میں آفیسر تھا، وہ 2-3 دن پہلے چھٹی آیا تھا۔ اس کی چھٹی بھی 1 مہینے کی تھی۔ اس حوالدار اور پیٹی افسر کو ان کے گھر والے رو پیٹ چکے تھے کیونکہ وہ دونوں جنگ عظیم میں جاپانیوں کے جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ 4 سال گزر گئے تھے، ان کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ فوجی سناتے تھے کہ جاپانی جنگی قیدیوں سے صبح سے رات تک مشقت کرواتے ہیں اور انہیں بھوکا مار دیتے ہیں۔ یہ افواہیں غلط نہیں تھیں۔ ہمارے علاقے کے چند ایک فوجی جن کی یہ سرکاری اطلاعات آئی تھیں کہ جاپان کی فوج نے جنگی قیدی بنا لیا ہے، آج تک واپس نہیں آئے۔ نیوی کا یہ پیٹی آفیسر اور بلوچ ریجمنٹ کا حوالدار اس طرح آئے جیسے اگلے جہان سے واپس آئے ہوں۔ حوالدار جس روز آیا اسی شام کو وہ گاؤں میں باہر بیٹھ گیا۔ یہ دیہاتیوں کی روز مرہ کی محفل ہوا کرتی تھی۔ میں جس شام کا واقعہ سنا رہا ہوں اس شام کی محفل میں گاؤں کے تقریباً سبھی آدمی موجود تھے۔ سب حوالدار کی باتیں سننے آئے تھے۔ ساتھ والے گاؤں سے پیٹی آفیسر بھی آ گیا تھا اور اس محفل میں موجود تھا۔ وہ حوالدار سے ملنے آیا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ دونوں جنگی قید میں اکٹھے رہے ہیں۔ یہ دونوں گاؤں کے لوگوں کو جنگ کی اور اپنے قید کی باتیں سنا رہے تھے۔ ہم بھی اس محفل میں موجود تھے۔ ہمارے لیے ان کی ہر بات دلچسپ تھی، لیکن میں آپ کو ان کی صرف ایک بات سناؤں گا جو میری اس کہانی کی ضرورت کے مطابق ہے۔ محترم برادر احمد یار خان کی بعض کہانیوں میں آپ نے انڈین نیشنل آرمی کے متعلق سنا ہوگا۔ میں اس پیٹی آفیسر اور حوالدار کی زبانی اس کا مختصر سا ذکر کروں گا۔ INA یعنی انڈین نیشنل آرمی کا تفصیلی تذکرہ بہت لمبا ہے۔ میں اس کا ایک اہم اور قابل غور حصہ سناؤں گا۔ ہمارا علاقہ فوجی ہے۔ جنگ عظیم کے دوران فوجی محاذوں سے چھٹی پر آتے رہتے تھے۔ برما فرنٹ سے آنے والے سنایا کرتے تھے کہ جاپانی فوج کے مورچوں کی طرف سے لاؤڈ سپیکروں پر اردو اور پنجابی زبان میں آوازیں آیا کرتی تھیں کہ ہندوستانیوں اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرواؤ اور اس طرف آ جاؤ۔ فوجی ایسی کئی اور باتیں سنایا کرتے تھے جو سب کی سب سچی نہیں ہو سکتی تھیں۔ ہمارے لوگ زیب داستان اور بات کا بتنگڑ بنانے کا شغل کیا کرتے ہیں۔ آخر ہمیں اس پیٹی آفیسر اور حوالدار سے سچی باتیں معلوم ہوئیں۔ یہ دونوں جنگی قیدی ہوئے تو انہیں ان کی رضامندی سے INA میں شامل کر لیا گیا۔ انڈین نیشنل آرمی کی حقیقت یہ تھی کہ سبھاش چندر بوس ایک کٹر کانگریسی بنگالی ہندو تھا،
جنگ عظیم میں جاپان بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس کا بحری بیڑا بحر الکاہل کے چھوٹے بڑے جزیروں کو فتح کرتا ہوا طوفان کی طرح ان ملکوں تک پہنچ گیا جو آج سنگاپور، ملائیشیا اور انڈونیشیا کہلاتے ہیں۔ ان تمام علاقوں کو فتح کرتا ہوا جاپان کا فوجی طوفان برما پر بھی پھر گیا اور انگریزوں کی فوجیں بہت بری طرح بھاگ آئیں۔ جاپانی فوج نے تھوک کے حساب سے جنگی قیدی پکڑے۔ انگریزوں کی پوری پلٹونوں سے جاپانی فوج نے ہتھیار ڈلوائے اور انہیں جنگی قیدی بنایا۔ برما سے آگے ہندوستان تھا۔ جاپانیوں نے ہندوستان کو فتح کرنا تھا۔ سبھاش چندر بوس کسی طرح جاپان پہنچ گیا اور جاپان کے بادشاہ کو شیشے میں اتار لیا۔ ظاہر ہے اس نے وہاں یہی کہا ہوگا کہ ہندوستان پر جاپان حملہ کرے گا تو ہندوستان کی پبلک جاپانی فوج کی مدد کرے گی۔ برما پر جاپانیوں نے حملہ کیا تھا تو وہاں کی پبلک نے جاپانی فوج کی مدد کی اور رہنمائی کی تھی۔ مختصراً یہ قصہ یوں بنا کہ جاپانیوں نے انگریزوں کی انڈین آرمی کے جنگی قیدیوں کی ایک فوج بنا لی اور اس کا کمانڈر ان چیف سبھاش چندر بوس کو بنا دیا۔ اس فوج کو INA کا نام دیا گیا۔ اس میں مسلمان، ہندو اور سکھ فوجی شامل تھے۔ بعض جنگی قیدیوں نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ جاپانیوں نے ان کے ساتھ ایسا برا سلوک روا رکھا کہ ان میں سے زیادہ تر زندہ نہ رہ سکے۔ انگریزوں نے برما پر جوابی حملہ کیا تو جاپانی پسپا ہونے لگے۔ اس وقت تک INA کو اتنی زیادہ شہرت مل چکی تھی کہ کوئی نہ کوئی فوجی ادھر سے بھگوڑا ہو کر جاپانی فوج کے مورچوں میں چلا جاتا اور اسے INA میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ انڈین نیوی کے چند ایک جنگی جہاز بھی جاپانیوں سے پکڑ لیے گئے تھے اور ان کے عملے کو جنگی قیدی بنا لیا تھا، اس لیے INA میں کچھ تعداد نیوی والوں کی بھی تھی۔ جاپانی فوجیں انگریزوں اور امریکیوں کے جوابی حملے کے آگے ٹھہر نہ سکیں اور پسپا ہوتے ہوتے تباہ ہوتی گئیں۔ جاپان کی اور سبھاش چندر بوس کی بنائی ہوئی انڈین نیشنل آرمی بنی بنائی رہ گئی۔ اس دوران سبھاش چندر بوس ہوائی جہاز میں کہیں جا رہا تھا کہ ہوائی جہاز ہوائی اڈے پر اترتے ہوئے گر پڑا اور سبھاش چندر بوس مارا گیا۔ 6 اگست 1945 کے روز امریکہ نے جاپان کے ایک شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرا کر جاپان سے ہتھیار ڈلوا لیے۔ جاپان اور سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی کے افسر جو ہندوستانی فوج کے کیپٹن تھے پکڑے گئے اور سپاہیوں اور چھوٹے عہدوں کے فوجیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ان میں ہمارے گاؤں کا یہ حوالدار اور ساتھ والے گاؤں کا یہ پیٹی آفیسر بھی تھا۔ ان دونوں نے INA کی اصل حقیقت اور سبھاش چندر بوس کے درِ پردہ عزائم بتائے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمان اور سکھ فوجی اس لیے INA میں شامل ہوئے تھے کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرائیں اور جاپان ہندوستانیوں کو حکومت دے کر اپنی فوجیں واپس لے جائے گا۔ لیکن INA کے ہندو افسروں نے اپنے آپ کو ہندوستان کا بادشاہ سمجھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان کے عزائم سے پردہ اٹھتا گیا اور یہ راز کھلا کہ سبھاش چندر بوس نے جو کانگریسی ہندو تھا، جاپانیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہندوستان کو فتح کر کے ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے گا اور یہاں صرف ہندوؤں کی حکومت ہوگی۔ ہندوستان کے کانگریسی لیڈروں کو اس پلان کا نہ صرف علم تھا بلکہ وہ اس پلان میں شامل تھے۔ وہ ہندوستان کی دوسری قوموں خصوصاً مسلمانوں کو اپنا محکوم اور غلام بنانا چاہتے تھے۔ پیٹی آفیسر تعلیم یافتہ آدمی تھا، حوالدار تو صرف واقعات سناتا تھا، لیکن پیٹی آفیسر عقل کی باتیں کرتا اور سننے والوں کو ہندوستان کی سیاست سمجھاتا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اب جو الیکشن ہو رہے ہیں انہیں ہم اس قسم کے الیکشن نہ سمجھیں جو پہلے ہوتے رہے ہیں۔ اب ہم نے اس ملک میں اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم کانگریس کے اس جال میں آ گئے کہ کانگریس ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال لی اور زنجیر ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دی۔ ہم اس ہندو قوم کو قریب سے دیکھ آئے ہیں، پیٹی آفیسر نے کہا۔ اس کے لیڈروں نے ہندوستان کو فوج سے فتح کر کے مسلمانوں کو غلام بنانے کی اسکیم بنائی تھی۔ اب سوچ لو، کانگریس کے امیدوار کو ووٹ نہ دینا، مسلم لیگ نے جو امیدوار کھڑا کیا ہے اسی کو ووٹ دینا، خواہ اس کے ساتھ تمہاری خاندانی دشمنی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے دن میں، شہباز خان اور افضل پیٹی آفیسر کے گاؤں چلے گئے اور اس سے مزید باتیں پوچھیں۔ ہمیں اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کی تاریخ کا علم ہی نہیں تھا۔ میں میٹرک پاس تھا۔ محمود غزنوی کے 17 حملے امتحان میں پاس ہونے کے لیے یاد کیے تھے اور سن 1857 میں ہندوستانیوں کی بغاوت اور غدر کے واقعات زبانی یاد کیے تھے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ کے نام سے بھی ہم واقف نہیں تھے۔
پیٹی آفیسر نے ہمیں آزادی کی جد و جہد کی وہ کہانی سنائی جو اسکول کی کتابوں میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ سن 1857 میں ہندوؤں نے جس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا وہ تفصیل سے سنایا۔ یہ ساری باتیں جو اس وقت ہمارے لیے نئی تھیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، حکایت میں یہ باتیں آ چکی ہیں اور آتی رہتی ہیں۔ ویسے بھی میری کہانیوں میں جن کے کردار کتے ہی ہوتے ہیں، آپ کو آزادی کے لیے جہاد اور تحریک پاکستان کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی۔ میں اس سال کے اگست میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو بڑھاپا ہو سکتا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی ہمت نہیں رہی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان ذلت و رسوائی، تنگ دستی اور جگ ہسائی اور بے ایمانی کے اس درجے تک پہنچ گیا ہے جہاں سے اللہ کا خاص کرم ہی واپس لا سکتا ہے۔ یہ تباہی دیکھتے دیکھتے ہم اتنے مایوس اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ وقت یاد آ جاتا ہے جو ہندوستان کے مسلمان اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ آج میری اپنی جذباتی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ ذہن سن 1946-47 کے دور میں چلا گیا ہے۔ لوگوں نے بے دریغ قربانیاں دی تھیں، ان کے مقابلے میں نے اور میرے دوستوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں وہی سناتا ہوں جو ہم سے ہو سکا۔ الطاف کو ایک ہندو لڑکی نے اپنے جال میں لے لیا تھا اور 700-800 ووٹ اس کے ساتھ اس جال میں آ گئے تھے۔ ہم نے اسی جال کو توڑنا تھا۔ میں سنا رہا تھا کہ ہم نے اس لڑکی کے اغوا کی یا اس کے باپ کے قتل کی اسکیم تو بنا لی تھی، لیکن ہم تینوں دوست ڈر رہے تھے کیونکہ ہم نے ایسی واردات بھی کبھی نہیں کی تھی۔ ہم نے دونوں وارداتیں ایک ہی بار نہیں کرنی تھیں۔ پہلے لڑکی کو اغوا کرنا تھا، اگر یہ واردات ناکام ہو جاتی تو اس کے باپ کو قتل کرنا تھا۔ ہمارے دلوں میں ڈر موجود رہا۔ خداوند تعالیٰ نے پیٹی آفیسر اور حوالدار کو بھیج دیا۔ انہوں نے ہمیں ہندوؤں کے جو مسلم کش قصے سنائے، ان سے ہمارا حوصلہ مضبوط ہو گیا۔ ہمارا یہ ارادہ بھی مضبوط ہو گیا کہ اس ہندو ساہوکار کے منصوبے کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنی جانیں بازی پر لگا دیں گے۔ ہم نے اس رات کارروائی کرنی تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرا ہو گیا تو ہم تینوں دوست اپنی اپنی گھوڑیوں پر سوار ہوئے اور گاؤں سے نکل گئے۔ میں نے اپنی ماں، بیوی اور والد صاحب کو ایک اور گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ وہاں شہر سے مسلم لیگ کے 2 لیڈر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں بلایا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ماں نے روکنے اور کوسنے کے بجائے دعاؤں سے رخصت کیا، صرف یہ کہا کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ اگر میں اپنی امی کو بتا دیتا کہ میں ایک لڑکی کو اغوا کرنے جا رہا ہوں تو ماں گھوڑی کی لگام پکڑ لیتی اور سارا گاؤں سنتا کہ ماں اپنے بیٹے کو کہیں جانے سے روک رہی ہے۔ الطاف کا گاؤں 16-17 میل دور تھا۔ ہم نے ایک خاص وقت پر الطاف کے گاؤں اور اس کے رہٹ کے درمیان پہنچنا تھا۔ وقت تھوڑا رہ گیا اور علاقہ کھڈ نالوں اور گھاٹیوں کا تھا۔ ہم نے گھوڑیوں کی رفتار خاصی تیز رکھی۔ ہمارے جانور اس علاقے کی اونچ نیچ سے واقف تھے، کہیں ٹھوکر نہیں کھاتے تھے۔ آسمان پر بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ راتیں خاصی سرد ہو گئی تھیں۔ رحیم کو ہم نے انتظار کرنے کو کہا تھا، وہ وہاں کھڑا تھا۔ یہ جگہ اس کے گاؤں سے 2.5-3 فرلانگ دور تھی۔ وہ دوسری زمین کی نسبت گہری تھی۔ ہم نے گھوڑیاں وہاں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیں اور اسی طرف چل پڑے جس راستے سے ساہوکار کی بیٹی شکنتو الطاف کے پاس باغ میں جایا کرتی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مجھے خیال آیا کہ ہم 2-3 جرائم پیشہ آدمیوں کو جانتے تھے، ان میں سے کسی کو پیسے دے کر یہ کروا لیتے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے آپ میں بزدلی محسوس کی۔ اس کا میں نے یہ علاج کیا کہ پیٹی آفیسر کی باتیں ذہن میں لے آیا۔ اگر اس ملک میں ہندوؤں کی حکومت آ گئی تو یہاں ایک بھی مسجد سلامت نہیں رہے گی۔ پیٹی آفیسر نے کہا تھا، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جائے گا، ہماری عزت بھی سلامت نہیں رہے گی، اور اس قسم کی چند اور باتیں تھیں جو پیٹی آفیسر نے کہی تھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھ جیسے دیہاتی اور پسماندہ لوگ اسلام کے نام پر جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ زیادہ علم و فضل والے اور یونیورسٹیوں کی ڈگریوں والے ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ میں نے پیٹی آفیسر کی باتوں کو اپنے ذہن میں تازہ کیا تو میرا حوصلہ جو ذرا کمزور پڑ گیا تھا پھر مضبوط ہو گیا اور ہم آگے بڑھتے گئے۔ اس کے ساتھ ہی پھوہار پڑنے لگی جو ذرا تیز ہو گئی۔ سردیوں کی بارش ایسی ہی ہوا کرتی تھی جو کئی دن بند نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں افسوس یہ ہوا کہ ہم جس کام کے لیے گئے تھے وہ چوپٹ ہو رہا تھا۔
ہم پھر بھی اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہم نے اپنے شکار پر جھپٹنا تھا۔ ہم نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ لڑکی کو کون پکڑے گا۔ یہ کام میں نے اپنے ذمے لیا تھا، لیکن افضل نے کہا یہ کام وہ کرے گا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ لڑکی کو رحیم پکڑے گا۔ رحیم چھپ کر بیٹھ گیا اور ہم تینوں دوست وہاں سے پیچھے ہٹ آئے اور ایک کھڈ میں بیٹھ گئے۔ پھوہار اور تیز تو نہ ہوئی لیکن کم بھی نہ ہوئی۔ وہ موسم ابھی سردیوں کی بارش کا نہیں تھا، ہمیں امید تھی کہ پھوہار رک جائے گی۔ بارشوں نے 15-20 دنوں بعد شروع ہونا تھا۔ اس زمانے میں موسم باقاعدہ ہوتے تھے، سب کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ دن آندھیوں کے ہیں، آندھیاں ضرور آتی تھیں۔ موسم سرما کی بارش اپنے مخصوص دنوں میں ضرور آتی تھی۔ آج کل انسانوں کی طرح موسموں کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہا۔ محکمہ موسمیات پیش گوئی کرتا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں فلاں جگہ بارش ہوگی۔ اس پیشن گوئی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان پر جو تھوڑے سے بادل نظر آتے ہیں وہ بھی اڑ جاتے ہیں۔ رحیم اس جگہ سے اٹھایا اور ہمارے پاس آ کر کہنے لگا کہ آج کام ہوتا نظر نہیں آتا۔ کیا تم نے الطاف کو رہٹ پر جاتے دیکھا تھا؟ میں نے رحیم سے پوچھا۔ ہاں بھائی، رحیم نے جواب دیا، وہ اپنے معمول کے مطابق رہٹ پر چلا گیا ہے اور وہیں ہے۔ لڑکی اس بوندا باندی میں گھر سے نہیں نکلے گی۔ انتظار کر لیتے ہیں، راجہ شہباز خان نے کہا۔ یہ تو ہلکی ہلکی پھوار ہے، ہو سکتا ہے وہ آ جائے۔ رحیم اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہم نے اپنے اوپر کمبل لیے ہوئے تھے جو بھیگتے جا رہے تھے۔ ہماری گھوڑیاں ایک درخت کے نیچے کھڑی تھیں، اس لیے وہ پھوہار سے محفوظ تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق ہم 1.5 گھنٹہ وہاں انتظار کرتے رہے، لڑکی نہ آئی۔ کچھ وقت اور گزرا تو رحیم پھر ہمارے پاس آ گیا۔ اب نہیں آئے گی، رحیم نے کہا، اس کا وقت گزر گیا ہے۔ کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، میں نے کہا۔ اتنی دور سے آنا جانا آسان نہیں، ہو سکتا ہے آج ہی ہمارا کام ہو جائے۔ رحیم پھر اپنی جگہ چلا گیا اور 2-4 منٹ بعد ہی واپس آ گیا۔ آتے ہی کہنے لگا کہ سر نیچے کر لو، الطاف واپس آ رہا ہے۔ ہم جہاں چھپے ہوئے تھے وہ جگہ ایک کھڈ تھا، راستہ ہمارے قریب سے گزرتا تھا جو چند گزوں کی بلندی پر تھا۔ رحیم بھی ہمارے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کھڈ کے کنارے پر آک کے 2-3 پودے اور 2-3 جھاڑیاں تھیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی اچھی اوٹ تھی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ہمیں ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی۔ رات تو چاندنی تھی لیکن بادلوں کی وجہ سے روشنی بہت کم ہو گئی تھی، پھر بھی دور سے گزرتا ہوا آدمی سائے کی طرح نظر آ جاتا تھا۔ ہمیں الطاف گزرتا ہوا نظر آیا۔ وہ رہٹ کی طرف سے آ رہا تھا اور اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ اب تو لڑکی کے آنے کا امکان ختم ہی ہو گیا تھا۔ الطاف جب گاؤں میں داخل ہو گیا تو ہم اپنی گھوڑیوں کی طرف چلے گئے۔ رحیم وہاں تک ہمارے ساتھ آیا اور ہم رخصت ہو گئے۔ ہم جب اپنے گاؤں میں داخل ہوئے تو پھوار بھی ختم ہو گئی۔ اپنے اپنے گھر جا کر گھر والوں سے کچھ جھوٹ بولے اور سو گئے۔ اگلی رات اسی وقت ہم پھر گھروں میں پہلے سے طے کیا ہوا ایک اور جھوٹ بول کر الطاف کے گاؤں کو روانہ ہو گئے اور اسی جگہ پہنچے جہاں ہم نے گزشتہ رات گھوڑیاں چھوڑی تھیں۔ رحیم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ ہم اسی کھڈ میں جا بیٹھے۔ رحیم نے ہمیں بتایا تھا کہ الطاف رہٹ پر چلا گیا ہے۔ رحیم رہٹ کی طرف جانے والے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس رات موسم بالکل صاف تھا، چاندنی بہت ہی صاف تھی۔ رحیم ابھی چھپا ہی تھا کہ لڑکی آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ہم سے دور نہیں تھی۔ حسب معمول میرے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ رحیم لڑکی کو پکڑ لے گا، لیکن ڈر یہ تھا کہ لڑکی نے اگر چیخ مار دی تو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ رات کے سناٹے میں اور دیہاتی علاقے میں رات کی چیخ بڑی دور تک سنائی دیتی ہے۔ لڑکی رحیم کے قریب سے گزری۔ میں کچھ حیران ہوا کہ یہ لڑکی کتنی دلیر ہے کہ رات کے وقت سنسان علاقے میں سے ایک غیر آدمی کے پاس جا رہی ہے۔ میں حیران اس کے باپ پر بھی ہوا کہ باپ کے ہوتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ مجھے پیٹی آفیسر کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ ہندو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سے بھی زیادہ بغیرتی کی حرکتیں کر گزرتے ہیں۔ پیٹی آفیسر نے پنڈت چانکیا کا نام لیا تھا، جسے ہندو اپنا اوتار مانتے ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ پنڈت چانکیا نے ہندوؤں کو جو اصول بتائے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر تمہارا دشمن تم پر اچانک آ پڑے اور تم بھاگ نہ سکو تو اپنی بیوی کو دشمن کے حوالے کرو اور اپنی جان بچاؤ۔ لڑکی جو ہی رحیم کے قریب سے گزر کر 1-2 قدم آگے گئی، رحیم نے اٹھ کر پیچھے سے اس کے اوپر کھیس پھینکا۔ ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرا بازو پیچھے سے اس کی پیٹ اور کمر کے گرد لپیٹ کر اسے گھسیٹ لیا۔
وہ تقریباً 2 گز بلندی پر تھی جس کی ڈھلان تھی۔ رحیم اسے نیچے گھسیٹ لایا۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے اپنے چہرے پگڑیوں میں چھپا لیے تھے۔ ہم تینوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں جن کے دستے رنگدار اور پھل چاندی کی طرح چمکتے تھے۔ منہ سے آواز نہ نکالنا شکنتو، ہم میں سے معلوم نہیں کس نے کہا۔ کلہاڑی سے گردن کاٹ دیں گے، چپ چاپ ہمارے ساتھ چلی چلو۔ رحیم نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے منہ سے بھی ہاتھ ہٹا دیا۔ اس نے لڑکی کے اوپر پڑا ہوا کمبل اس طرح کر دیا جس طرح سردی میں کمبل لیا جاتا ہے۔ لڑکی ذرا سی بولی تو اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا گیا۔